بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن سماسہ نہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ جار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بصارت نہیں دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بصارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بصارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ خدا نخواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، عمر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ ہے کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دور جہاد تھا جبکہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ ہوا بنتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش میں اس حال پر مر جاتا، امید ہے کہ جنت کی ہوتا۔ پھر ہم کچھ چیزوں کے متعلق اور ذمہ دار بنے اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو جنازے کے ساتھ کوئی واویلا اور شور و شغب کرنے والی عورت جانے نہ پائے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے
سوالات کے جوابات کیا دیتا ہوں۔